بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں اسلام۔ جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی تو شریعت اسلام کی اشاعت کرنے والوں کو اس ملک میں بھی تبلیغ اسلام کا موقع ملا، اور یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے حکومت کا خوف دلا کر اور مال و دولت کا لالچ دے کر ہندوؤں کو مسلمان نہیں بنایا۔ تاریخ کا کوئی صفحہ اس بات کی شہادت پیش نہیں کر سکتا کہ کسی ہندو کو کسی مسلمان بادشاہ نے صرف اس لیے قتل کیا یا قید کیا ہو کہ وہ مذہب اسلام کے قبول کرنے سے انکار کرتا تھا۔ سلطنت اسلامی کی طرف سے ہندوستان میں کسی وقت بھی قطعاً کوئی کوشش ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں کی گئی۔ ہاں، مسلمانوں کے علماء اور صوفی لوگ اپنے وعظ و تبلیغ سے ہندوؤں کو اسلام سے آشنا کرتے رہے، اور اپنے ضمیر کے موافق کام کرنے والے زندہ دل اور بہادر ہندو اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ نو مسلم خاندانوں کے احوال تاریخی حقائق کی روشنی میں۔ چنانچہ آج جس کا جی چاہے تمام نو مسلم خاندانوں کے تاریخی حالات کی تحقیق کرے، ہر خاندان کی نسبت یہی ثابت ہوگا کہ اس کا مورث فلاں درویش، فلاں صوفی یا فلاں عالم کے فیض صحبت سے مسلمان ہوا تھا۔ ایسا کوئی نو مسلم خاندان نہ ملے گا جس کی نسبت ثابت کیا جا سکے کہ اس کے مورث کو کسی مسلمان بادشاہ یا مسلمان سپہ سالار نے قتل و غارت کی دھمکی دے کر مسلمان کیا تھا۔ ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں نے تبلیغ اسلام کی طرف سے ایسی بے پرواہی برتی کہ انہوں نے معقولی رنگ میں بھی کسی ہندو کو اسلام کی طرف بلانا نہ چاہا۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کے عہد میں کوئی دربار اور کوئی سرکار نہیں جو ہندوؤں سے خالی ہو، مگر ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کسی مسلمان بادشاہ نے اپنے ہندو مصاحب یا ہندو اہلکار یا ہندو سردار کو اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دی ہو۔ ہندوستان میں جس قدر ہندو مسلمان ہوئے، یا تو خود بخود اسلام کی خوبیوں سے واقف ہو کر مسلمان ہوئے، یا مسلمان درویشوں نے ان کو اسلام کی طرف توجہ دلا کر مسلمان کیا۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ نو مسلموں میں سب سے زیادہ ہندوؤں کی بہادر قومیں مثلاً راجپوت وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ برہمن، بینے اور اسی قسم کی غیر جنگجو قومیں بہت ہی کم مسلمان ہوئیں۔ آخر اس کی بھی کوئی وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ ہندوؤں کی بہادر اور غیرت دار قومیں ہی سب سے زیادہ اسلام میں کیوں داخل ہوئیں۔ بہادر و شجاع اقوام کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ۔ بات یہ ہے کہ ایک بہادر انسان پر جب حق بات منکشف ہو جاتی ہے تو وہ اس حق کی حمایت اور اس کے تسلیم کرنے کے لیے فوراً آمادہ ہو جاتا ہے، اور کسی رسم و رواج اور برادری کی مطلق پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن ضعیف القلب سے یہ توقع ہرگز نہیں ہو سکتی کہ وہ حق کے لیے برادری کی مخالفت برداشت کر لے گا۔ وہ قومیں جو بہادر نہ تھیں یا دنیا پرستی کے لیے شہرت رکھتی تھیں، اسلام میں بہت ہی کم داخل ہوئیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر اسلام کی اشاعت اس ملک میں تلوار اور مال کے ذریعے کی جاتی تو نتیجہ بالکل برعکس ہوتا، یعنی راجپوت نو مسلم سب سے کم نظر آتے اور دوسری قوموں کے نو مسلم زیادہ ہوتے۔ غرضے کہ ہندوؤں کا مذہب ہمیشہ دونوں قسم کے عاملوں کا معمول بآسانی بن سکا ہے، اور ہندوستان کی آب و ہوا نے جس طرح ہمیشہ دوسری قوموں کے سامنے ہندوؤں کی گردنیں جھکائی ہیں، اسی طرح دوسرے مذاہب کا اثر بھی ہندو مذہب پر غالب آتا رہا ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے کبھی تلوار استعمال نہیں کی، جیسا کہ دوسرے ملکوں میں بھی انہوں نے اختلاف مذہب کے سبب کسی کو نہیں ستایا۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں دلائل و براہین کے ذریعے بھی اپنے مذہب کے شائع ہونے کی ویسی خواہش نہیں کی جیسی کہ ان کو ہونی چاہیے تھی، بلکہ انہوں نے ہندوؤں کے مذہب کو خود بخود اسلام میں جذب اور فنا ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کے بچانے اور باقی رکھنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور انہی کی احمقانہ کوششوں کا جو دور مغلیہ میں بڑے زور شور سے جاری ہوئیں، یہ نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد ہندوؤں کی موجود ہے، اور وہ خود بخود اسلام میں اس طرح جذب اور فنا نہیں ہو سکے جس طرح یہودی اور قبطی، مجوسی، عیسائی وغیرہ عرب و مصر و ایران و شام میں اسلام کے اندر جذب و فنا ہو گئے۔ عیسائیت اسلام کے مقابل قائم نہ رہ سکی۔ عیسائی مذہب کے بانی عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے جو ظلم و ستم روا رکھا وہ عالم آشکارا ہے۔ اگرچہ خود حواریین میں سے ایک صاحب کو لالچ سے اور دوسرے کو خوف سے متاثر ہونا پڑا، لیکن یہودی مذہب بہیئت مجموعی عیسائیت کو اپنا معمول نہیں بنا سکا۔ روما اور یونان والوں کی بت پرستی نے بھی عیسائی مذہب کو اپنا معمول بنانے میں چیرہ دستی دکھائی، لیکن عیسائیت کے مقابلے میں انجام کار وہ خود ہی مغلوب و معمول بن گئی۔ لیکن جب عیسائیت کو شام اور مصر وغیرہ میں اسلام سے واسطہ پڑا تو وہ اسلام کے مقابلے میں قائم نہ رہ سکی۔ جس جگہ اسلامی اثر پہنچا، عیسائیت اس طرح پگھلتی ہوئی نظر آئی جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ چنانچہ عرب، فلسطین، شام، ایشیائے کوچک، مصر، طرابلس وغیرہ ممالک میں اسلام کی یکلخت قبولیت اس کی شاہد ہے۔